کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہمیں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں سنیوں کے مقابلے میں دیگر فرقے آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کبھی خارجی اٹھ بیٹھتے ہیں، کبھی نیچری آتے ہیں، کبھی وہابی آتے ہیں، کبھی دیوبندی آتے ہیں، اور آج سب سے بڑا اسلام کے لیے اگر چیلنج کوئی ہے، سنیوں کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی چیلنج ہے تو وہ شیعہ ہیں، شیعہ رافضی۔ پورے دنیا کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں ان لوگوں نے وہ تباہی مچا رکھی ہے جس کو دیکھ کر کے ہر مسلمان کے سینے میں ایک درد سا اٹھنے لگتا ہے، اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جو باتیں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی وہ باتیں وہ لوگ پیش کر رہے ہیں آج۔ یہی شیعہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، بس باقی جو بیٹیاں تھیں وہ حضور کی نہیں تھی، وہ دوسرے شوہروں سے پیدا کی گئی بیٹیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ کے 2 شوہر پہلے رہ چکے ہیں، اس کے بعد تیسرے شوہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کہا کہ جو 3 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، جنہیں 3 جو بیٹی ہیں پہلے کی وہ کسی اور شوہر سے تھی، حضور سے وہ بیٹیاں نہیں تھیں۔ جبکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں حضور کی تھیں، اور اس بات پر شاہد ہے کہ حضور کے 4 یا 3 بیٹے تھے۔ یہ الگ ہے کہ ان سب کا انتقال ہو گیا بچپن کی حالت میں، لیکن شیعوں نے کہا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ فاطمہ الزہرا۔ پھر انہی لوگوں نے یہ بات اٹھائی اور کہا کہ ابو بکر صدیق سے افضل حضرت علی ہے، اور یہ تو ان کا سب سے بڑا شعار رہا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے گوشے گوشے میں ہر جگہ ان لوگوں نے کیا کیا، صدیق اکبر کو لے کر، فاروق اعظم کو لے کر، حضرت عائشہ کو لے کر، حضرت امیر معاویہ کو لے کر، ان لوگوں نے حضرت زبیر کو لے کر ان لوگوں نے گستاخی کی اور بار بار ان کی شان میں توہینیں کرتے رہے۔ کچھ دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک ظالم نے، شیعہ جو کہ ان کا بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اس نے کھلے عام صدیق اکبر کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کافر کہا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا وہ کافر تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی وجہ سے آج ہمیں صدیق اکبر کی شان زیادہ کر کے بیان کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ صدیق اکبر ہیں کون۔ میں انشاءاللہ اسی کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سارے نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ درجہ میرے نبی کا ہے، اس کے بعد نبیوں کا ہے، اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے، بعد میں فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کو الٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ لاکھ اپنے آپ کو کہے کہ میرا سلسلہ فلاں ہے، میرا سلسلہ فلاں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اجمیر سے بھی ایک بار آواز اٹھی تھی اور ان لوگوں نے میرے معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آج جتنی درگاہیں ہیں زیادہ تر وہاں پر بیٹھنے والے شیعہ ہو چکے ہیں، یا پھر شیعہ نہیں ہے تو نیم رافضی بن چکے ہیں، آدھے شیعہ بن چکے ہیں وہ لوگ۔ اہل سنت کا بھی دم بھرتے ہیں، اور جب بات عقیدے کی آتی ہے تو شیعوں کے عقیدے کی وہ لوگ ترجیح، یعنی شیعہ کے عقیدے کو جو ہے لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں مسلمانوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ان کا قلام مقامہ کیا جائے، ضروری ہے کہ ان کے گندے عقیدے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ میں آج انشاءاللہ آپ کو حضرت صدیق اکبر کی شان بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یوں تو قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، مگر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف اور صرف صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ صدیق اکبر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے جس نے اپنا مال دے کر کے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروا لیا ہے۔ جب ہم نے پوچھا کون ہے وہ، جب ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی تو تفسیر خازن کے اندر فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ صدیق اکبر ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیا تھا،